आला हज़रत एहतिकाफ में बैठते اور اعتکاف کی حالت میں بھی آپ کا لکھنے پڑھنے سے تعلق زیادہ تھا. دن بھر روزہ، افطار کے بعد پھر تلاوت اور پھر تراویح. لیکن ایک بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے گھر سے جو کھانا آتا تھا توشہ لے کر، ایک 12 سال کا لڑکا تھا، روزانہ کھانا لایا لے جایا کرتا تھا. روز افطاری کا کھانا آ جاتا مسجد میں. اعلیٰ حضرت کے متعلق فرمایا کہ آپ کو پان کھانے کی عادت تھی، اور افطاری کرنے کے بعد جو پان والے لوگ ہیں ان کو جلدی پان چاہیے. پان والے علماء جانتے ہیں کتنی جلدی ان کو پان چاہیے. ایک دن ہوا یہ کہ بچہ توشہ لے کر کے آیا کھانے کا، اور اعلیٰ حضرت کو افطاری دے کر کے وہ چلا گیا، پان لایا نہیں. اور پان آیا نہیں، آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا. اذان ہونے کے قریب وہ لڑکا بھاگتے ہوئے آیا اور کہا میں بھول گیا تھا. اعلیٰ حضرت نے ایک تھپڑ لگایا، کہاں رہ جاتا ہے. پان لیا اور کھائے. نماز پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا، اعلیٰ حضرت کو دیکھا نماز کے بعد اتنی بے چینی اور بے قراری کہ آپ مسجد میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں. میں قریب گیا، پوچھا حضور کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا مولانا جاؤ دیکھو وہ بچہ کہاں ہے جو ہمارا کھانا لایا کرتا ہے، وہ کہاں ہے. میں نے کہا حضور اب تک سو گیا ہوگا، رات ہو گئی، ٹھنڈیوں کی راتیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا جائیے مولانا ڈھونڈ لائیے. ہو گئے ڈھونڈنے کے لیے، بچہ کہاں ملتا ہے، ملا ہی نہیں. دو بھی آئے مسجد میں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے جاؤ بچے کو ڈھونڈ لاؤ. جو علماء آئے ملنے کے لیے سب سے کہا بچے کو ڈھونڈ لاؤ. رات گزرتی گئی، وقت کے مجدد کی بے قراری بڑھتی گئی. اعلیٰ حضرت کہتے میں نے اس کو مار دیا تھا، ایک تھپڑ مارا تھا، اس کو بلا لائیے. وہ بچہ ملا ہی نہیں تو رات بھر جاگتے رہے. سحری کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت کے گھر سے وہ بچہ کھانا لے کر کے سحری کا آ گیا. جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ اکبر، ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سب اسی بچے کے انتظار میں تھے کہ وہ آئے. اعلیٰ حضرت بے قرار ہیں. جیسے ہی وہ بچہ مسجد کے اندر داخل ہوتا، اعلیٰ حضرت لپک کر کے گئے اور گھٹنے زمین پر ٹیک دیا، بچے کے دونوں کندھوں کو پکڑ لیا اور کہا کھانا بعد میں دے، کل رات میں نے جو تھپڑ مارا تھا پہلے مجھے معاف کر دے، پہلے مجھے معاف کر دے. میں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، میرے پان کے لیے میں نے تجھے مارا تھا، اپنی ذات کے لیے. بچہ کسمسایا اور کہا کہ حضور یہ کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وقت کا مجدد بچے سے معافی مانگ رہا ہے. بچے نے کہا کہ حضور چھوڑ دے، مجھے کچھ پتا نہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، جب تک تم معاف نہیں کرے گا میں ہٹوں گا نہیں. علماء جو کھڑے تھے وہ رو رہے تھے وقت کے مجدد کو دیکھ کر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل قیامت کے دن اگر میرا سوال ہو گیا کہ احمد رضا کیا تجھے طاقت اس لیے دی گئی تھی کہ تو اپنے سے چھوٹے بچوں پر صرف اپنے پان کے لیے ہاتھ استعمال کرے، میں کیا جواب دوں. بچے نے کہا میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چھوٹا ہے، معاف کرنے کا اختیار ہے کہ نہیں، کیا مانا معاف کرنے کا اختیار نہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا اپنی ٹوپی اتاری اور کہا جیسے کل میں نے تجھے مارا تھا ویسے تو بھی مجھے مار لیا، میں نے جیسے تھپڑ لگا دیا تھا تو بھی مجھے لگا. اب وہ تو ڈر گیا بچہ، وقت کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے، اور آج یہ مجدد کہتا ہے تو اپنا ہاتھ استعمال کر. وہ جب ڈرنے لگا تو اعلیٰ حضرت نے خود اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پر مارا، اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے، کہا برابر ہو گیا، مجھے سکون ہو گیا، میں نے اپنے پان کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تھا. یہ ہے اسلام. طاقت آنے کے بعد کسی کمزور پر ظلم کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. لوگ آج اسلام کو جس طرح کے چہرے کے ساتھ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، میں ان کو میسج دینا چاہتا ہوں میاں باڈی کا اگر تمہارے غلط استعمال ہو تو پکڑ ہے قیامت کے دن. بعد میں جو طاقت آتی ہے وہ مال کی. ارے مال تو ایسا ہے یہ سب سے زیادہ چربی